پہلی حدیث ہے طہور شطر الایمان کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طہارت جو ہے وہ ایمان آدھا ایمان ہے، اور یعنی طہارت ایمان میں سے ہے، تو ایمان کے بغیر یعنی اگر طہارت ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ معزز سامعین کرام، اسی کتاب الطہارہ کی آگے چل کے دوسری حدیث پاک آتی ہے جو باب نمبر 83 ہے اور حدیث نمبر 443 ہے۔ حضرت ابن عامر فرماتے ہیں، مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ جب ابن عامر بیمار ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عیادت کے لیے ان کے پاس پہنچے، ابن عامر کے پاس۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ الا تدعو اللہ لی یا ابن عمر، یعنی اے عبداللہ بن عمر آپ ہمارے لیے دعا اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کر رہے، یعنی آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یقول لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یعنی طہارت کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں، یعنی جس کی طہارت نہیں اس کی نماز نہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا ولا صدقۃ من غلول، اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں، یعنی اگر کسی نے سود کا مال، رشوت کا مال، کسی کا غصب کر کے، کسی کا بے ایمانی کر کے، ہڑپ کر کے مال جمع کیا، اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو وہ اللہ کی راہ میں قبول ہی نہیں ہوگا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرِ، اور تم حاکم یعنی تم بصرہ کے حاکم رہ چکے، یعنی حضرت ابن عامر نے آپ سے فرمایا تھا عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کی، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ بغیر طہارت کے نماز ہی نہیں، اور حرام مال سے اگر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں صدقہ کیا جائے تو وہ قابل قبول ہی نہیں۔ اور پھر اسی کی تیسری حدیث ہے، یہ اسی باب کی آگے ہے، یعنی یہ حدیث پاک دیگر کتب میں بھی مسلم شریف کے علاوہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حدیث کے الفاظ ہے لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، یعنی جو شخص کا وضو نہیں اس کی نماز ہی نہیں، یعنی جو شخص وضو نہیں کرتا صحیح ڈھنگ سے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو وضو میں کیا چیزیں فرائض ہیں یہ ہم اور آپ کو جاننا چاہیے، اس کے بارے میں ہم اور آپ کو معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اس پر بھی میں بیان کر چکا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، جیسے دونوں ہاتھ کو کہنے سمیت دھونا، چہرہ دھونا، اور سر کا مسح کرنا چوتھائی حصے کا، اور پھر دونوں پاؤں کے ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہے اور باقی چیزیں سنت ہیں۔ اب ہم اور آپ وضو میں ایک چیزیں احتیاط بھی نہیں کرتے ہیں، کبھی ہم وضو کرتے ہیں تو بہت جلدی سے وضو کر کے بس بھاگ آتے ہیں، اور کبھی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی پاؤں کا حصہ خشک رہتا ہے، کہیں وضو میں کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ہوتا ہمارا۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام وضو میں کس قدر تاکید فرماتے تھے، کس قدر احتیاط کے ساتھ وہ وضو کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ یہ بھی کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 474 ہے، باب نمبر 89 ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے وضو کرتے دیکھا تو شاید وہ جلدی سے وضو کر رہے ہوں گے، تو ہم مومنوں کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھائی عبد الرحمن، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں یقول ویل للعقاب من النار، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن اچھی طرح مکمل وضو کر لو، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، یعنی جس کے ایڑیوں یعنی جس کے پاؤں خشک رہے وہ جہنم کا عذاب ہے، یعنی جس کا پاؤں خشک رہ گیا وضو میں، پاؤں کی ایڑی پر پانی نہیں بہایا، اس کے لیے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ یہ حدیث پاک امام مسلم نے 10 جگہ روایت فرمائی اسی کے اندر۔
10 سندوں کے ساتھ الگ الگ راویوں کے ساتھ بھی بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث پاک سیاستہ کی الگ 5 کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں اس کے علاوہ یہ حدیث پاک 15 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو ہم آپ کو چاہیے کہ وضو میں احتیاط کریں۔ اگر ہم وضو میں اگر ہمارے پاؤں خشک ہو گئے تو پھر ہمارا وضو ہی نہیں ہوا، اور الٹا ہمیں ثواب کے بجائے جہنم کا عذاب ہمارے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وضو کے اور بھی فضائل آپ سماعت فرماتے چلے کہ وضو کے کیا فضائل ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے